بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم آپ تمام تر دیکھنے والوں کو آج کا یہ بابرکت دن بہت بہت مبارک ہو۔ آج 14 شعبان اور 15 شعبان کے درمیان جو شب ہے یہ ہے گناہوں سے مغفرت طلب کرنے کی شب۔ موت اور رزق تمام تر معاملات آج کے دن لکھے جائیں گے۔ آج اللہ پاک گناہوں سے بخش دے گا، لیکن ان کو جو بخشش کے طلبگار بھی ہوں گے۔ بہت امپورٹنٹ آج کا دن ہے، آج کی رات ہے، اس کو خدا را بالکل بھی مت گوائیے گا۔ اور ساتھ میں ایک اور چیز، صرف اپنے لیے ہم نے اور اپنے ہی گناہوں کی ہم نے معافی نہیں مانگنی، جو ہمارے مرحومین دنیا سے جا چکے ہیں آج ہم نے ان کو بھی بہترین تحائف بھیجنے ہیں۔ وہ جو ماں باپ اولاد کے پیدا ہونے پہ جو دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ پاک میری اس اولاد کو میرے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائیں، تو وہ بہترین صدقہ جاریہ اولاد ہوگی جو آج کی شب اپنے والدین کو بہترین سے بہترین تحفہ جو ہیں وہ ان کو بھیجیں گے۔ تو میرے ساتھ یہاں پر علماء دین موجود ہے، میرے ساتھ علامہ جواد حسین صاحب موجود ہیں، میرے ساتھ مفتی نور رحمانی بھائی صاحب موجود ہیں، میرے ساتھ ہمارے بڑے پیارے نعت خوان بھائی حسن خورشید صاحب موجود ہیں، ہماری ریلیجیس اسکالر بہن عائشہ بلال ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہے مریم بختاور، ہماری بڑی پیاری نعت خوان بہن۔ آپ سب کو ہم شو میں خوش آمدید کہتے ہیں جی۔ تو گناہوں سے بری کرنے والی رات کی فضیلت کے حوالے سے ہم علامہ صاحب آج بات کریں گے۔ کتنا ضروری ہے کہ آج کی رات جاگ کر جو ہے بسر کی جائے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنی گناہوں کی بخشش کے لیے جو ہے نا وہ ہم مسلسل کہتے ہیں نا کہ وہ دعا گو رہیں۔ یہ ضرور اس پہ بات کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو دعا گوئیں کہ تمام امت مسلمہ کے لیے یہ دن باعث خیر و برکت ہو۔ الہی آمین۔ اور اگر ہم اسلام عزیز کی طرف توجہ کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں ان تعلیمات اسلام کی طرف، تو بہت ساری نا ہمیں راتوں کو جاگنے کا اور ان کو زندہ کرنے کا حکم ملتا ہے۔ مجھے تو شاید ایسا لگتا ہے کہ جو گناہ ہم سے دن میں سرزد ہوتے ہیں شاید ان کی بخشش کا وقت اللہ نے رات کو رکھا ہے۔ اور حقیقت امر تو یہ ہے کہ بخشش کے لیے کوئی خاص وقت نہیں، لیکن اکثر اگر آپ روایات کی طرف مراجعہ کریں گے تو وہاں آپ کو حکم ملے گا رات کے وقت میں جاگنے کا۔ نماز شب جسے کہا جاتا ہے وہ خود رات میں ہے، دن میں بھی ہو سکتی تھی نماز شب، لیکن نہیں، اس کے وقت رات معین کیا گیا ہے۔ دیکھیے یہ جو شب جس میں ہم داخل ہو رہے ہیں جس سے شب براعت بھی کہا جاتا ہے اور لیلۃ النصف من شعبان بھی کہا جاتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک روایت ہے کہ یہ افضل اللیالی بعد لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کے بعد افضل ترین راتوں میں اگر کوئی رات ہے تو یہ والی رات ہے۔ یمنح اللہ العباد فضلہ ویغفرہ بمنہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رات اپنے فضل و انعام کی برسات کرتا ہے اپنے بندوں پر اور لوگوں کو اپنے لطف و کرم کے ذریعے بخشتا ہے۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ایک پیش نگاہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من احیا لیلۃ العید و لیلۃ النصف من شعبان لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، جس شخص نے شب عید الفطر، شب عید الاضحیٰ دونوں شامل اس میں، اور لیلۃ نصف شعبان یعنی یہی 14 شعبان کا دن اور جو شب میں جس نے اس کو احیا کیا، جاگا، زندہ کیا اور عبادت کی، ایک نہیں کہ ایسی جاگ کر ہوٹلوں میں بیٹھا ہوا ہے اور پٹاخے پھوڑ کے دوسروں کو بھی جینا حرام کر رہا ہے اور مال بھی ضائع کر رہا ہے اور لوگوں کے لیے ایک اذیت بنا ہوا ہے۔ احیا کا جب بھی روایت میں لفظ ہے اس سے مراد ان کو عبادت کے لیے زندہ کرنا۔ فرمایا لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، اس دن اس کا دل نہیں مردہ ہوگا جب لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، یعنی روز محشر۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ بڑی اہمیت والی رات ہے۔ اس رات میں بہت سارے اعمال، کچھ اس کے رات کے اعمال ہیں، کچھ دن کے اعمال ہیں۔ اس کے رات کے اعمال میں تو حکم یہ ہے کہ کثرت استغفار کی جائے۔ 100 رکعت صلاۃ جعفر طیار بھی کہی جاتی ہے جو بڑی مشہور معروف وہ نماز ہے، اس کا طریقہ کتابوں میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے 4 رکعت نمازیں 2 کر کے وہ بھی ہے، دعائے کمیل پڑھی جاتی ہے۔ اور چونکہ 15 شعبان حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت باسعادت بھی ہمارے نزدیک، تو اس میں ایک دعا بھی خاص مفاتیح الجنان میں ہے، اللہم بحق ہذہ اللیلہ و مولودہا، پروردگار تجھے اس رات کا بھی واسطہ اور اس ولادت کا واسطہ جو اس رات میں ہوئی ہے، تو اس نسبت سے بھی اس کو زندہ کیا جائے اور اپنے اعزاء اقربا مرحومین کے لیے استغفار ہو، اور جاگ کر مصلی پہ بیٹھ کے وہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رزق طلب کیا جائے، مصیبتوں سے دوری طلب کی جائے، اور اسی طریقے سے دن اس کا جیسی ابھرے تو اس دن میں غسل کیا جائے، کیونکہ اس دن کا غسل گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور ساتھ میں روزہ رکھنے کی جی روزہ بہت تاکید ہے، بالکل شعبان کے تو پورے مہینے کے اندر روزہ، اور 15 شعبان کو تو بہت زیادہ ریکمینڈڈ ہے روزہ، اگر رکھیں گے تو اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ مفتی صاحب مجھے بتائیے گا کہ اللہ پاک نے ابھی آگے ہم دیکھا شب معراج گزری، شب برات آ گئی، پھر آگے رمضان میں لیلۃ القدر بھی آ جائے گی، تو اتنی خوبصورت راتیں جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2 مہینوں کے اندر اندر آ رہی ہیں، لیکن کسی بھی
شب کو، اور اگر پورے 12 مہینے بھی دیکھا جائے تو کسی کو شب برات نہیں کہا گیا. تو آج کے دن کی ایسی کیا فضیلت ہے کہ اللہ پاک نے آج کی رات کو مقرر کر دیا کہ آؤ اپنے گناہوں کی اگر معافی مانگنی تو آج کی رات مانگ لو. رزق اور موت کے معاملات دیکھنے تو وہ بھی آج کی رات کے حوالے سے بات کی ہے. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، سکون دینے والا ہے، عزت دینے والا ہے، عزتوں کو بچانے والا ہے، زمانہ ذلیل کرنا چاہے اور مقام عزت پر پہنچانے والا ہے. اور درود و سلام ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن مجید فرقان حمید سورہ دخان کے اندر اللہ ارشاد فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اور ہم نے اس مبارک رات میں نازل کیا. قول جمہور کے مطابق اس سے مراد لیلۃ القدر ہے، مگر قول مختار یہ ہے اور مفسرین کی رائے میں یہ ہے کہ اس سے مراد شب برات یعنی نجات والی رات ہے. ابن ماجہ کے اندر سیدنا مولائے کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم وہ حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب نصف شعبان المعظم کی ہر رات میں تہجد یعنی کہ رات کے 3 پہر کر لیں آپ، مثال کے طور پہ جیسے کہ ابھی رات شروع ہو رہی ہے 7 بجے 6 بجے، تو رات 11 بجے تک ایک پہر ہے، 12 سے لے کر 3 تک دوسرا پہر ہے، 3 کے بعد وہ آخری پہر ہے. ہر رات میں اللہ سبحانہ و تعالی رات کے آخری پہر میں اپنی تجلیات کو پہلے آسمانی دنیا پر نازل فرماتا ہے. مگر مولا کائنات نے فرمایا کہ یہ رات ایسی ہوتی ہے کہ اس میں تمہارا بجٹ نکل رہا ہوتا ہے، تمہاری رحمتوں کی اللہ نے تمہارے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیے ہوتے ہیں. اللہ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمانی دنیا پر مغرب کے وقت نزول فرماتا اور اعلان ہونا شروع ہوتا ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا ہے، کوئی مجھ سے طلب کرنے والا ہے، کوئی مجھ سے عزت مانگنے والا ہے، کوئی مجھ سے شفا مانگنے والا. اور یہ اعلان صبح فجر تک اللہ کی بارگاہ میں مسلسل ہو رہے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی کے پیارے صحابی مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا نے فرمایا من قام لیلہ، جو اس رات میں جاگتا ہے اور اگلے دن کے روزے رکھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتے ہیں. پھر جامع ترمذی کی روایت اس میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میرے ساتھ نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے اور آدھی رات میں دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہی ہیں، اور میں جنت البقیع میں جاتی ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں پاتی ہوں. تو اس حدیث سے معلوم چلا کہ جو شب برات کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں قبرستان جاتے ہیں، بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت جلیلہ ہے. اور قبرستان میں ہاں یہ ہمارا عقیدہ ہے، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ روحیں کہیں نہیں جاتی، وہ صحیح کہتے ہیں، کافروں کی نہیں جاتی، مگر جو ایمان والے ہوتے ہیں اللہ ان کو اختیار عطا فرماتا ہے. یہ ایمان والوں کے لیے ساتھ ہے، کافروں کے لیے سب کا عقیدہ یہی ہے، مگر لوگ کافروں پہ قیاس کر لیں وہ الگ بات ہے. تو مومنین کا اللہ اجازت فرماتا اور روحیں انتظار کر رہی ہوتی ہیں. صحیح حدیث کے اندر ہے جب وہ کوئی جاتا ہے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، سورہ اخلاص پڑھتا ہے، تو وہ جس طرح حدیث میں یہ ہے کہ اس کو امام بہقی نے بھی نقل کیا ہے، کنز المال کے اندر بھی یہ ہے کہ جس طرح ڈوبا ہوا آدمی انتظار کرتا ہے اسی طرح قبرستان میں مردے بھی انتظار کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں. اب اما عائشہ سے کہتے ہیں کہ عائشہ جانتی ہو آج کی رات بنو قلب کی بکریوں کے بال سے بھی زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کی بخشش و مغفرت کرتا ہے. یعنی اس رات کے اندر حدیث میں آتا ہے، عبداللہ ابن عباس یہ راوی ہیں کہ لوگوں کے نام اعمال جاری ہو رہے ہوتے ہیں، ایک آدمی دولہا بن رہا ہوتا ہے حتیٰ کہ اس کا نام مردوں میں لکھا جا چکا ہوتا ہے. اللہ اکبر. ایک شخص کی اولاد ہوتی ہے حتیٰ کہ اس کا نام بھی مردوں میں لکھا جا چکا ہوتا ہے. آدمی جا رہا ہوتا ہے کپڑے لٹھا لینے کے لیے کہ اپنی دلہن یا دولہا کو پہنائے گا یا خود پہنے گا، اور وہ اس کا کفن کا لباس بن جاتا ہے. تو آج کی رات میں فیصلے ہیں، منائیے، گڑ گڑائیے، آپ کا رب غفور رحیم ہے. ویسے کہتے ہیں نا کہ ہر چیز تو لوح قرآن میں لکھ دی گئی ہے، لیکن قسمت بدلنے کی اگر رات ہے تو وہ پھر آج کی رات ہے. صدقہ جاریہ اگر ہم کرنا چاہیں، اور اچھی اولاد کیسے صدقہ جاریہ ثابت ہو سکتی ہے آج کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آج کی رات کے حوالے سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں بھی بتایا کہ جن کی بخشش نہیں ہے. تو اس میں ایک تو کینہ ہے، اور دوسرا جو شخص ہے وہ ہے ماں باپ کا نافرمان بردار، جو نافرمان ہے، فرما برداری نہیں کرتا ہے. یعنی کہ اگر یہ چیزیں دو رکھتے ہو تو کوئی فائدہ نہیں، چاہے رات بھر جاگتے رہو. اب میں
ابھی میں ایک حدیث کچھ دیر پہلے پڑھ رہی تھی، اس میں لکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سب سے بہتر نیکی اور سب سے اچھی چیز جو ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں دیکھیے آپ کے پاس کون سا سب سے اچھا، تو آپ سب سے اچھا تلاش کریں گے نا. نبی کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے کہ سب سے بہتر نیکی کیا ہے؟ سب سے بہتر نیکی یہ ہے کہ ماں باپ دنیا سے چلے جائیں تو جو اس کے قریبی لوگ ہیں نا ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اس کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. یہ نبی کہہ رہے ہیں یہ سب سے اچھی نیکی ہے. تو آپ سوچیں کہ نبی جو یہ فرمانے والے ہیں کہ جو دوست ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک، تو آپ سوچیں کہ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنے ماں باپ کے لیے کوئی ایسا صدقہ جاریہ کر دے جو ان کے لیے بہت اچھا سبب بن سکتا ہے. اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ چلے گئے ہیں، کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتا ہوں؟ نبی نے کہا ہاں تم کر سکتے ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی استطاعت ہے نا آپ وہ کریں، وہ آپ کے ماں باپ کی طرف پہنچتی ہے. اب کیسے پہنچتی ہے پتہ ہے؟ ایک شخص بندہ اللہ سے کہتا اللہ تعالیٰ یہ میرا درجہ کیسے بلند ہو گیا، ٹھیک ہے جنت میں ہے، اور وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ میرا درجہ کیسے بلند ہو گیا. اللہ تعالیٰ پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج تمہارے اولاد نے تمہارے لیے نیکی کی ہے، اس کے سبب تمہارے اس درجے کو بلند کیا گیا ہے. اللہ اکبر. تو آپ سوچیں کہ جو آپ کی امی ہیں، میرے والد ہیں، وہ اس مقام پر ہے نا، تو آج ہم کوشش کر سکتے ہیں اپنے پیرنٹس کے لیے کوئی اچھی سی چیز بھیجیں تاکہ ان کو یاد آئے کہ ہاں ہم انہیں بھولے نہیں ہیں. جب ہم کیونکہ ماں باپ جب کما رہے ہوتے ہیں کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ ذہن میں رکھتے ہیں آج فلاں کے لیے یہ ہے، اس بچے کو یہ پسند ہے، چلو میں یہ لے لیتا ہوں. وہ ماں باپ کبھی بھی نہیں بھلاتے ہیں. بالکل. لیکن ہم اولاد کہیں نہ کہیں ان کو بھول جاتے ہیں، پیچھے رکھ دیتے ہیں. وہ ہمارا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، انتظار میں ہوتے ہیں کہ اور یہ بڑی راتیں آتی ہیں نا اس میں تو خاص طور پر، کیونکہ جو قریب کے جو لوگ ہیں نا، جیسے اب مثال دیتی ہوں، آپ کے جو برابر میں رہنے والے بندہ ہے نا، تو وہ اگر نئی گاڑی لیتا ہے، اچھا گھر پینٹ کراتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں یار پڑوس نے یہ کرایا میں بھی کر لیتا ہوں، یار گلی کے سارے گھر اچھے لگ رہے ہیں میرا گھر بھی اچھا لگنا چاہیے. آپ سوچیں کہ جب سب میں بٹتا ہوگا اور وہ بندہ جس کی اولاد اسے نہیں بھیجتی ہے وہ کیسا فیل کرتا ہوگا نا، ہے نا. تو آج کی رات اگر جیسے ہم اپنے ماں باپ کے لیے کر رہے ہیں نا، ایسے ہی ان لوگوں کے لیے بھی کریں جن کے پیچھے ہاتھ اٹھانے والے کوئی نہیں ہے. بالکل. آج وہ رات ہے. اب نبی کہتے ہیں کہ یہ جو رات ہے نا نہ صرف برات کی رات ہے، یہ صرف آزادی کی رات نہیں ہے، یہ رحمت والی رات ہے، یہ قسمت کی رات ہے جس دن آپ کو اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں سے نوازنے والے ہیں جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. آپ مطلب بالکل ایسے ہو گئے ہو کہ گناہوں میں بالکل آلودہ ہیں. صحیح، جیسے کپڑوں پہ میل لگ جاتا ہے نا، اور اب آپ چاہتے ہو کہ میرا یہ سوٹ بہت اچھا ہو جائے، تو آپ کیا کرتے ہو؟ اسے دھوتے ہو، ڈرائی کلینر کے پاس بھیجتے ہو، اچھا لگتا ہے، پھر آپ کو پہننے میں بھی اچھا لگتا ہے. جب آپ اللہ سے توبہ کرتے ہیں نا تو آپ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے آپ بچپن میں تھے، بالکل پاک و صاف. بخشش کی رات ہے، استغفار کی رات ہے. اور اصحاب کہتے ہیں ہم نے 70 مرتبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ کثرت سے آپ جیسے اللہ پاک 70 ماؤں سے زیادہ، یہ جو ڈیجٹ ہے یہ بیسیکلی کثرت کو ظاہر کرتا ہے. تو نبی کے اصحاب کہتے ہیں ہم کاؤنٹ کرتے تھے، کیونکہ صحابہ تو ایک چیز کو نوٹ کرتے تھے کہ چل کیسے رہے نبی، گفتگو کیسے کر رہے ہیں نبی، جب حلق کروا رہے ہیں تو آگے بڑھ کے ان کے منہ مبارک کو لے رہے ہیں. تو وہ اصحاب تو ایک چیز کو نوٹ کر رہے ہیں نا. تو انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 70 مرتبہ استغفار کرتے دیکھا ہے. آج کی رات اگر کوئی، اور یہ استغفار کے بارے میں قرآن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ جب کوئی بندہ استغفار کرتا ہے نا اللہ اسے اولاد بھی عطا فرمائے گا جن کے ہاں ٹھیک ہے، اور جن کی رزق میں برکت نہیں ہے اللہ انہیں رزق بھی عطا فرمائے گا. اور اب آج کی رات کی بات کریں تو اب یہ وہ نبی ہیں جو کہ رحمت للعالمین ہیں، اور جس کے صدقے میں اللہ پاک نے یہ تمام تر جو خلقت ہے ان کے بدلے میں کی ہے، ان کی محبت کی اس میں کی ہے، صدقے میں کی ہے. تو آپ سوچیں جو معصوم ہیں وہ کو اپنے لیے تو استغفار نہیں کر رہے نا، نعوذ باللہ، وہ تو ہمارے لیے کرے. جب وہ نبی کر رہے تو پھر سوچیں مطلب ہمیں تو پھر سے کتنا فائدہ اٹھانا چاہیے. میں اس سے پہلے کہ بریک پہ جاؤں اللہ، اور کیونکہ آج کی تو رات ایسی ہے کہ جس میں عبادات بھی ہیں اور اللہ پاک کے حضور توبہ بھی کرنی ہے. تو یہ بتائیں کیونکہ جو واسطے اور وسیلے
توبہ کو اور کتنا مؤثر کر دیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جب بھی اس طرح کی راتیں یا اس طرح کی کوئی مناسبت ہمیں عطا کی جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے پیش نگاہ اس کی یوں کہیے کہ تائید میں فرامین ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں، فرامین پیغمبر ہوتے ہیں، فرامین اہل بیت علیہ السلام ہوتے ہیں. ایک روایت مولا کائنات کی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مومن کو چاہیے کہ ان استطاعت ان تحافظ علی اول لیلۃ العید و لیلۃ الفطر و اول لیلۃ من رجب و اول لیلۃ من المحرم و لیلۃ عاشوراء و لیلۃ النصف من شعبان. یہ چند راتوں کا تذکرہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ اگر تمہاری طاقت ہو، استطاعت رکھو، کوشش کرو کہ عید کی چاند رات، عید الفطر، عید الاضحیٰ، محرم کی پہلی رات، شب محرم، پہلی محرم، شب عاشور، اسی طرح رجب کی پہلی شب، اور پھر فرمایا کہ نصف لیلۃ شعبان، یہ جس کو نیمہ شعبان جسے کہتے ہیں، یعنی نصف شعبان جس میں آج ہم داخل ہیں، ان کی حفاظت کرو جب تک ممکن ہو. فرمایا وَأَكْثِرْ فِيهِنَّ مِنَ الدُّعَاءِ وَالصَّلَاةِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ. ان میں کثرت کرو، ان تمام راتوں میں دعا کی، نمازیں پڑھو، نفل نمازیں جو مذکور ہیں کتابوں میں، اور تلاوت قرآن کی کثرت. دیکھیے یہ تین چیزیں بنیادی طور پر جب انسان ان کو اپنا ہتھیار بنائے گا، اپنا سہارا بنائے گا، اپنی بیس بنائے گا، اور اپنے کہیے کہ ایک رکاوٹ بنائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غضب سے بچنے کے لیے، تو اس کے دنیا میں بھی فوائد ہیں، آخرت میں بھی فوائد ہیں. اور اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا. دیکھیے جب آپ کوئی دعا کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کسی وسیلے سے جا رہے ہوتے ہیں. خود اس نے لازم قرار دیا ہے کہ تم دیکھیے جب بھی ہم یہ بات کرتے ہیں اس سے مراد یہ نہیں ہے، بعض لوگ آتے ہیں اور مطلب بقراتی قسم کی، افلاطونی قسم کی باتیں کرتے ہیں، اللہ کو وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی اللہ کو نہیں ہے وسیلے کی ضرورت، ہم کو ہے. وہ تو واقعاً تو پھر یہ بتائیے کہ اللہ نے حضرت جبریل کے ذریعے سے کلام کیوں کیا ہے، براہ راست کلام کیوں نہیں ہے؟ تو بہت سی چیزوں میں اس نے خود وسیلے قرار دیے ہیں. ٹھیک ہے، فرشتے اس کے امر کی تدبیر کرتے ہیں، والمدبرات امرا، تو براہ راست خود اللہ کیوں نہیں کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو آپ اللہ سے پوچھیں. اس نے تدبیر کے لیے ملائکہ کو قرار دیا ہے. اسی طریقے سے دعاؤں کی قبولیت کے لیے اس نے وسیلہ قرار دیا ہے محمد وآل محمد کا. اور میں تو بار بار یہاں آپ کے پروگرام میں بات ہو چکی ہے، سنن دارقطنی کی مشہور حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر اس کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کل الدعاء محجوب حتی یصلی علی محمد وآل محمد. سرات کے ساتھ الفاظ ہیں، جب تک دعا محجوب رہتی ہے، اڑی رہتی ہے زمین و آسمان کے درمیان، جب تک درود نہ پڑھ دیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام راتوں میں جہاں ہمیں دعا کا حکم ہے، صلاۃ کا حکم ہے، نمازوں کا حکم ہے، کثرت تلاوت قرآن کا حکم ہے، وہیں صدقات بھی کیجئے فقراء پہ، مساکین پہ، اور جو بھی آپ نظر نیاز کے اہتمام کرتے ہیں، اور اس رات میں جشن ہے، خوشی کے مواقع ہیں، ان میں جائیں، اور کوشش کیجئے آپ کی خوشی رہے، دوسرے کی تکلیف نہ بننے پائے. ایک بڑی طوفان بدتمیزی مچتا ہے کہ بزرگ کا مسجد جانا مصیبت، گھر میں خواتین کی عبادت کرنا مصیبت، بچوں کا سونا مصیبت. مجھے آپ ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. جی بریک کے بعد ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں.